میرے شوہر نے خود مجھے دوسرے مرد کے حوالے کر دیا۔ جب کچھ نہ ہو سکا تو اس نے ایک لڑکا بلا لیا، پھر دونوں نے مل کر میری چھاڑ دی۔ ایسا واقعہ جو سب کو ایک بار سننا چاہیے۔ عائشہ ایک خوبصورت گھریلو عورت تھی جس کی شادی فاروق سے 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ فاروق اچھی نوکری کرتا تھا، گھر میں سکون تھا، مگر ایک بڑا زخم تھا جو ان دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ فاروق مردانہ کمزوری کا شکار تھا جس کی وجہ سے وہ عائشہ کو خوش نہیں کر سکتا تھا۔ شروع میں عائشہ نے صبر کیا، دعائیں کیں، علاج کروایا، مگر جب 3 سال گزر گئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا تو فاروق کا رویہ بدل گیا۔ وہ گھر میں تناؤ پھیلانے لگا، راتوں کو الگ سوتا اور عائشہ کو ذہنی ٹارچر کرتا۔ ایک رات فاروق نے عائشہ کے سامنے ایک عجیب تجویز رکھی کہ اس کا دوست عمران جو لمبا، خوبصورت اور طاقتور ہے، ایک رات کے لیے مدد کر سکتا ہے تاکہ عائشہ ماں بن جائے اور گھر خوشحال ہو جائے۔ عائشہ حیران اور غصے سے بھر گئی، روئی، چیخی، مگر فاروق نے خودکشی کی دھمکی دی، گھر والوں کو سب بتانے کی دھمکی دی اور نفسیاتی دباؤ ڈالا۔ آخر کار عائشہ ٹوٹ گئی اور راضی ہو گئی۔ وہ رات جب عمران گھر آیا، فاروق نے خود ان دونوں کو بیڈ روم میں بند کر دیا اور باہر بیٹھ گیا۔ عمران نے عائشہ کے ساتھ کوئی محبت نہیں کی، بلکہ اسے صرف ایک چیز سمجھ کر استعمال کیا۔ عائشہ نے چیخ کر فاروق کو بلایا، مگر وہ اندر نہیں آیا۔ جب صبح فاروق آیا تو مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اب تم ماں بنو گی، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ عمران نے رات کو خفیہ ویڈیو بنا لی تھی اور فاروق نے پہلے ہی اسے پیسے دے کر کہا تھا، جتنی بار چاہے استعمال کرو۔ 3 ہفتے بعد عائشہ حاملہ ہو گئی، مگر خوشی کی بجائے خوف تھا۔ جب عمران نے بلیک میل کرنا شروع کیا تو عائشہ نے اپنی بہن کو سب بتا دیا اور دونوں مردوں پر مقدمہ درج کرا دیا۔ فاروق نے اسے گھر سے نکال دیا۔ لوگوں نے عائشہ کو طعنے دیے کہ بیوی نے شوہر کو دھوکا دیا، مگر عائشہ نے خاموشی سے حمل پورا کیا۔ 6 مہینے میں ایک لڑکے کو جنم دیا۔ جب DNA ٹیسٹ ہوا تو حیرت انگیز طور پر بچہ فاروق کا نکلا۔ اللہ کا معجزہ تھا۔ فاروق روتا ہوا آیا، معافی مانگنے لگا، پاؤں پکڑے، مگر عائشہ نے معاف نہیں کیا۔ عمران جیل چلا گیا، ویڈیو ضبط ہو گئی۔ عائشہ نے طلاق لے لی اور اپنے بیٹے کے ساتھ نئی زندگی شروع کی، مگر اس واقعے نے اس کے دل پر ایسا زخم لگایا جو کبھی نہ بھرا۔ وہ اکثر سوچتی کہ ایک عورت کے ساتھ اس کا اپنا شوہر کیسے ایسا کر سکتا ہے جو اسے دوسرے مرد کے حوالے کر دے، صرف اپنی کمزوری چھپانے کے لیے۔ یہ کہانی ہر شوہر اور بیوی کو سننی چاہیے کہ اعتماد ٹوٹنے کے بعد محبت نہیں بچتی، بلکہ صرف دکھ اور سبق رہ جاتا ہے۔ عائشہ آج بھی اپنے بیٹے کے لیے مضبوط ماں بنی ہوئی ہے، مگر راتوں کو وہ پرانی یادوں سے جاگ اٹھتی ہے اور سوچتی ہے کہ کاش فاروق نے کبھی یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ یہ واقعہ زندگی کی حقیقت بتاتا ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑا دھوکہ اپنے ہی گھر سے ملتا ہے اور عورت کو اکیلے لڑنا پڑتا ہے۔ اپنے عزت اور بچوں کے لیے عائشہ کی یہ کہانی ہزاروں عورتوں کی آواز بن گئی جو گھر میں خاموشی سے برداشت کر رہی ہیں، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اٹھیں اور لڑیں، کیونکہ اللہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ فاروق آج تنہا ہے، پچھتاوے میں جلتا ہے، مگر عائشہ آگے بڑھ چکی ہے اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جو دل دہلا دیتی ہے اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ رشتوں میں کمزوری چھپانے کے لیے کتنا بڑا گناہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کمنٹ میں بتائیں کہ کیا آپ نے ایسا کچھ سنا ہے یا نہیں۔ یہ کہانی صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ سبق کے لیے ہے کہ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھیں۔ وہ جب ٹوٹتی ہے تو بہت کچھ لے کر ٹوٹتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تاریخ بدل دیتی ہے، عائشہ کی طرح۔